اسٹوڈنٹ، آج کی اس کلاس میں ہم انگلش اسٹوری کا اردو میں ترجمہ کر کے اس سے انگلش سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے انگلش پڑھنے کا، انگلش سمجھنے کا اور انگلش کو بولنے کا۔ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، بہت مختصر ویڈیو ہوگی، تو آئیے چلتے ہیں ہم آج اپنے اس سبق کی طرف۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ دی تھرسٹی کرو، پیاسا کوا۔ ونس دیر واز اے کرو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کوا تھا۔ ہی واز فیلنگ ویری تھرسٹی، اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ ہی فلیو اباؤٹ ان سرچ آف واٹر، وہ پانی کی تلاش میں اڑتا رہا۔ ہی کاٹ سائٹ آف اے جگ اینڈ فلیو ڈاؤن ٹو اٹ، اس کی نظر جگ پر پڑی اور اڑ کر اس کی طرف لپکا۔ بٹ دی واٹر واز ٹو لو فار ہم ٹو ریچ اٹ، مگر پانی تو جگ میں بہت کم تھا جو اس کی پہنچ سے دور تھا، جو اس کی چونچ سے دور تھا، وہ پانی کو نہیں پی سکتا تھا۔ ہی واز گریٹلی ڈس اپوائنٹڈ، کوا بہت مایوس ہوا، وہ بہت مایوس ہوا۔ ہی واز اباؤٹ ٹو فلائی اوے، وہ اڑنے ہی والا تھا۔ وین ہی تھاٹ آف اے کلیور پلان، کہ اس کے دماغ میں ایک چالاک پلان آیا، اس کے دماغ میں ایک ہوشیار منصوبہ اسے سوجا۔ ہی saw a heap of pebbles beside him، اس نے دیکھا اپنے پاس کنکروں کا ایک ڈھیر، کنکر یعنی چھوٹے پتھروں کا ایک ڈھیر۔ He bought some of them and dropped them into the jug one by one، اس نے ان میں سے کچھ کنکر لا کر، کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر لا کر اسے جگ کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جب جگ کے اندر وہ کنکر چھوٹے چھوٹے پتھر ڈالے گا تو پانی تو پھر اوپر آئے گا ہی، لازمی سی بات ہے۔ دس میڈ دی واٹر رائز ٹو دی برم، اس طرح سے بار بار کنکر ڈالنے سے پانی جگ میں اوپر آ گیا اور پانی اس کی چونچ تک آ گیا۔ He drank it to his heart's content، اس نے جی بھر کے پانی پیا۔ And flew away full of great joy، اور وہ اڑنے لگ گیا، بہت ہی زیادہ خوشی کے ساتھ اڑنے لگ گیا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ بہت ہی مشہور اسٹوری تھی پیاسا کوا، اور یہ تمام اسٹوڈنٹ نے اپنی اپنی اسکول لائف میں کلاس کے اندر لازمی پڑھی ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس میں انگلش کے کچھ مشکل ورڈس ہیں، اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ونس کا مطلب ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ فیلنگ محسوس کرنے کو کہتے ہیں۔ کرو کوے کو کہتے ہیں۔ تھرسٹی پیاسے کو کہتے ہیں۔ فلیو کہتے ہیں یعنی اڑا۔ سرچ تلاش کو کہتے ہیں۔ سائٹ آف یعنی دیکھا۔ فلیو ڈاؤن نیچے تھا۔ بٹ کہتے ہیں مگر کو۔ ٹو کہتے ہیں بہت کو۔ لو یعنی نیچے۔ ریچ یعنی پہنچنا۔ گریٹلی یعنی بہت زیادہ۔ ڈس اپوائنٹڈ مایوسی کو کہتے ہیں، مایوس ہونا۔ تھاٹ یعنی سوچا۔ کلیور آپ کو کہتے ہیں چالاک کو کہتے ہیں۔ پلان ترکیب کو کہتے ہیں۔ ہیپ ڈھیر کو کہتے ہیں۔ پیبل سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر۔ ڈراپ گرانے کو کہتے ہیں گرایا۔ ہارٹس کانٹینٹ یعنی جی بھر کے۔ جوائے خوشی کو کہتے ہیں۔ برم کنارے کو کہتے ہیں۔ میک بنانے کو کہتے ہیں، اس کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم میڈ ہے۔ باؤٹ لانے کو کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تھی آج کی اسٹوری، اور میں نے اب یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے انگلش اسٹوریز کا۔ اس میں جو ہے ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں گے، اس سے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اور بہت زیادہ آسانی سے بندہ
انگلش پڑھنا لکھنا سمجھنا اور بولنا سیکھ جاتا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور ہمارے اس چینل کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور اس کو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ فری آن لائن کورس ہے، اس کی کوئی فیس نہیں ہے۔ تھینک یو۔